अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ अल्ताफ हुसैन साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही। आपको ऑडियो सुनाते हैं, इस पे बात करते हैं जी। पहले कराची में ताजिरों सनतकारों से मुलाकात की और वहां बहुत अच्छी अच्छी बातें की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आप इस पर अमल भी कराइए। मैं आपसे के सामने चंद चीजें रखता हूँ। आपने कहा हम चोरी बंद कराएंगे, रिश्वत बंद कराएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले रिश्वतखोर ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ना पड़ेगा। आपको तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक माफी किसी के लिए नहीं, सबको आपको पकड़ना होगा। दूसरे, जो चीनी, आटा, चावल और दीगर इंसान की, गरीब इंसान की जो बुनियादी इंसानी जरूरियात हैं उसको गायब करते हैं, उसके जखीरा अंदोजी करते हैं। ये करते हैं वडेरे, जागीरदार और जैसे चीनी है तो इसमें सिर्फ जागीरदार वडेरों की ही शुगर्स मिल रही हैं, बल्कि ये मिले जो है पॉलिटिशियंस जो है, बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस, उनकी उनके रिश्तेदारों की भी है। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार करें। मैं कहता हूं, मुझे मार्शल लॉ का दौर था, 1979 ज़िया-उल-हक का जमाना था। मुझे गिरफ्तार किया गया एक पुरअमन मुजाहरा करने के जुर्म में, और मुझे 15-17 दिन कराची से दूर ले जाके आइसोलेशन में रखा। न कोई आ सकता था, न जा सकता था। पूरी मरकजी कमेटी को नहीं मालूम था, पूरी एमक्यूएम को नहीं मालूम था, मेरे खानदान वालों को मालूम नहीं कि कहाँ हूं मैं। हर जगह दरखास्त दी, पिटीशन जमा कराई, नहीं पता लगा। मैं कहता हूं कि आपको पैसे निकलवाना है इन जागीरदार वडेरों करप्ट। अच्छा, ये अल्ताफ हुसैन साहब जो बात कर रहे हैं, देखें बात तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जागीरदारों पे कोई हाथ डाल सकता है, या जो भी बड़े बड़े सियासतदान हैं जो इनका तल्लुक नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, क्या हमारे ये जो पाक फौज के नारे हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरह कह रहा है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये कर सकता है? इन लोगों ने जो गांव, पूरे गांव जो है वो खरीदे हुए हैं, बंदों समेत। बंदे भी अंदर खरीदे जाते हैं। पहले बाप होता है जागीरदार, फिर बाप मर जाता है, फिर बेटा आ जाता है, वो जागीरदार बन जाता है। वो पूरा गांव, उसकी जुर्रत नहीं होती उस इलाके में कि वो जागीरदार के खिलाफ कोई बात करे। उनके अंदर इतना डर और खौफ पैदा कर दिया गया है कि कोई उनके खिलाफ गवाही तक नहीं देता। जागीरदार जो बड़े बड़े हैं, उनके लड़के किसी को कत्ल कर दें, अदालतों में केस लमकते हैं, उन पे केस चलते भी होंगे, मगर वो जेलों में भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अगर कुछ देर रहना पड़ जाए तो। आपके सामने है वो कोयटा में पुलिस वाला केस, जो शायद बलूचिस्तान में था, सॉरी पता नहीं शहर आप मुझे याद नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का एरिया था। उसने गाड़ी के नीचे दे दिया था पुलिस वाले को, बाद में उसको कुछ नहीं कहा गया। जिस मुल्क का कानून, जिस मुल्क का आइन जागीरदार पर हाथ नहीं डाल सकता, ये चीनी कौन गायब करता है? ये अल्ताफ साहब को मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है, काफ़ी इनका सियासत से तल्लुक़ रहा है। ये लोगों के घरों से नोटों के ढेर मिल रहे हैं। पाकिस्तानी करेंसी कौन गायब करता है? डॉलर कौन गायब करता है? पाउंड कौन गायब करता है? ये जागीरदार, ये बड़े बड़े सियासतदान। और बड़े माजरत के साथ बता दूं, जो साहब कराची में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताजिरों से मीटिंग कर रहे थे, इनके लोग भी ये चीज़ें गायब करते हैं। कारोबार है इनका। ये भी सबको मालूम है। गंदम गायब की जाती है, ख़राब हो जाती है गंदम, लोगों को नहीं दी जाती। जब ख़राब गंदम लोगों तक पहुंचती, फिर वीडियो सोशल मीडिया पे चलती है कि ये ख़राब गंदम दे दी गई।
عمران خان کا جب دور تھا تو میں نے عمران خان کو، جب مہنگائی کے خلاف ان لوگوں نے تماش بینی شروع کی تھی، جو آپ کی میڈی آئی کا مر گئی ہے، غرق ہو چکی ہے، کھپ گئی ہے، تو میں نے ایک توجہ دلائی تھی عمران خان کو کہ 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ اتنی سستی ہونی چاہیے کہ ہر عام آدمی، مزدور آدمی جو ہے بڑا آسانی کے ساتھ وہ چیزیں خرید کے گھر کا سسٹم چلا سکے، آٹا، چاول، یہ گھی، دودھ، اس طرح کی چیزیں جو تھی بنیادی چیزیں جو کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی پرائس اتنی کم کر دو کہ بندے آرام سے اپنی خوراک کھائیں۔ آپ ٹی وی پہ، فریج پہ، گاڑیوں پہ، موبائل پہ، ان چیزوں پہ اس سے زیادہ ٹیکس لگا دیں تاکہ لوگوں سے وہ پیسے لے کے یہ چیزیں سستی کی جائیں، لوگ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ شاید عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دینے والے جو تھے، آپ سب کے علم میں، سب بھاگ دوڑ گئے، وہ اپنے اپنے مزے لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ پارلیمنٹ میں۔ اس کے بعد 100 سے 150 بندہ میرا خیال ہے جو عمران خان کو، جو بڑا بڑا تھا عمران خان کے ارد گرد، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کچھ لوگ باہر سے لائے ہوئے تھے، عمران خان نے کہا یہ میرے دوست ہیں، زلفی بخاری اور دوسرے تیسرے، وہ بھی اپنے اپنے وطن چلے گئے۔ یہاں پہ ہر چیز جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی غلطی بھی ہو تو کسی کی، جس طرح عمران خان کی غلطیاں بھی کہیں نظر نہیں آئی لوگوں کو، بہت اچھا انسان ہے عمران خان، مگر بہت ساری غلطیاں تھی جس کی وجہ سے سسٹم ڈسٹرب تھا۔ غریب لوگوں کے گھر گرائے گئے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، دکانیں گرائی گئی، ان کا متبادل انہیں نہیں دیا گیا، اور کافی ایسی چیزیں تھی جو غلط چلی ایک دم انہی لوگوں پہ ہاتھ ڈال دیا جو پہلے بڑی مشکل سے سسٹم کو چلا رہے تھے، جو بڑی مافیا تھی، جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا تو انہوں نے عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا۔ عمران خان کے پاس اکثریت بھی نہیں تھی پارلیمنٹ میں، یہ بھی نہیں اس نے دیکھا کہ پہلے میرے پاس تھوڑی اکثریت آ جائے، میں لوگوں کو خوش کروں اور مہنگائی کو کم کرتا۔ یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے، الطاف حسین صاحب نے بھی اس طرح توجہ دلائی، اگر یہ کم کرتا لوگوں کے دل جیت لینے تھے، ابھی بھی لوگوں کے دل جیتے ہوئے، یہ نہیں بات ہے، مگر جو کہنے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کرے تو وہاں پہ اس کی غلطی کی طرف توجہ دلانا بھی میرا خیال ہے نا انصافی ہے۔ اگر تو آپ اس کے دوست ہیں تو اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائیں کہ جناب آپ یہاں سے غلط جا رہے تھے، اور جہاں آپ ٹھیک تھے وہاں آپ کی تعریف بھی بنتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف صاحب وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب کروں گا، سیاسی پارٹیوں کا بھی کروں گا، سب کا کروں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہوگا پاکستان میں؟ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ضیاء الحق ہے، چاہے وہ وہی مشرف کی بات کر لیتے ہیں، یا یہ ہے قمر جاوید باجوہ یا کوئی اور ہے، بیانات بہت بڑی چیز ہے جو آ کے یہ دے دیتی ہے۔ نواز شریف ہے، جلسہ کرنے گیا، 3 دفعہ پہلے تختی لگی ہوئی تھی، جہاں افتتاح کیا تھا ایک اور افتتاح کر دیا، لوگ آنکھوں سے اندھے، ادھر سے سنتے نہیں، وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے قربان ہے، قربان ہے، 50 ارب آپ پہ قربان، کس نے دینی ہے؟ کیا نہیں ہے نا، اسی میں نعرے لگ گئے ختم۔ جب سارا توجہ، سارا دھیان نعروں کی طرف ہی ہونا ہے تو کیا ضرورت ہے جب خالی پلاؤ پک رہا ہے تو پکا ہی رکھو۔ اب کیوں سڑکوں پہ آ کے تو وہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں تو اس وقت بریانی کی پلیٹ پہ مر جاتے تھے آپ لوگ، اس وقت تو کہتے تھے بریانی کے اوپر رہتا بھی ڈال کے دو تو جو کو ہم کر دیتے، جہاں کو دستخط کر دیتے۔ اپنے آپ کو آپ نے خود بیچا، اس قوم نے اپنے آپ کو خود برائے فروخت کا بورڈ لگا کے بیچا۔ میں پوری زندگی گزر گئی یہاں یورپ میں، ابھی مجھے 38 سال ہو گئے، پاکستان میں بھی ہم ٹھیک ہے چھوٹی عمر میں بھی آ گئے، کبھی کسی سیاسی پارٹی کے جلسے پہ نہیں گئے، ٹائم ضائع۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اگر وہ ہے نہیں اور جعلی طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلایا جا رہا ہے، اگر مجھے کہیں پہ پتا چلے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو میں وہاں سے دور ہو جاتا ہوں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ آج تک اس قوم کو کیا پتہ نہیں اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو اب
جو الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے، احتساب کریں، مگر ہوگا نہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی وہیں پہ رہنا ہے. ایک صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا، تو ان کو بڑے ادب کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جو چیز آپ گروی کا کہہ رہے تھے نا، جس چیز کا نام آپ لے رہے تھے، گروی تو اسے رکھا جاتا ہے جو ہماری چیز ہو. وہ جو چیز ہی کسی اور کی ہے اسے کیا گروی رکھنا. جو لوگ کام ہی کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، جو لوگ کسی اور کے لیے اپنا مغلق تباہ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے کپڑے تار رہے ہیں، ان کو ننگا کر رہے ہیں، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، وہ گروی نہیں رکھے ہوئے، وہ ہے ہی کسی اور کے ملازم. وہ آپ کے ملازم ہی نہیں ہے پاکستان کے، وہ آپ کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہے ہی نہیں. یہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شام کو حالات حاضرہ میں بڑی اہم چیزیں لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.